السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ محترم حضرات و خواتین اور قابل احترام مشاہدین اور مشاہدات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، محض اسی کی توفیق ہے کہ میرے اور آپ کی اس مبارک مجلس میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ دین کے حوالے سے جو بھی ہم خدمت انجام دیتے ہیں، خواہ وہ دین سننا ہو یا سنانا ہو، دین جاننا ہو یا دین کی معلومات اوروں کو شیئر کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر کوشش، ہر جستجو شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب۔ اور ویسے یہ بڑی مبارک مجلس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے 2 مجلسیں ایسی ہماری منعقد ہو گئیں، الحمدللہ۔ آپ کو یاد ہوگا پہلی مجلس میں ہم نے اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت کو ہم جانتے کیوں ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، کیوں ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کے بارے میں کیوں جانکاری حاصل کرنی چاہیے، تو اس سلسلے میں کچھ مفید باتیں ہم نے اپنی پہلی کلاس میں معلوم کی، اور دوسری کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب دنیا کی حالت کیا تھی، ان کے اندر کیا خرابیاں تھیں اور ان کے اندر کیا اچھائیاں تھیں، اور اسی طرح سے مکے کی ایک مختصر تاریخ بھی ہم نے آپ کو بیان کیا کہ مکے میں لوگ آخر کار کیسے آباد ہوئے، یہ خاندان قریش اس کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ کے نبی کا جو خانوادہ ہے، آپ کا جو خاندان ہے، اسے بھی ہم نے بیان کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت عرب دنیا کی کیا حالت تھی، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کتنی مدت رہے، والدہ ماجدہ کے پاس آپ کتنی مدت رہے، اور دادا عبد المطلب کا اپنے پوتے کے ساتھ کیا رویہ رہا، یہ کچھ باتیں رہی جو ہم نے دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ہم نے بیان کی۔ تو اس ناحیے سے الحمدللہ ہماری یہ تیسری مجلس ہے۔ اس مجلس میں ہم اللہ کے نبی کا جو بچپن ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم جوانی کے مرحلے میں اللہ کے نبی کی جو جوانی تھی اور اس جوانی میں جو واقعات رونما ہوئے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو بچپن ہی سے بڑے محنتی رہے، آپ نے آرام نہ کیا، جیسے بچپن میں بچے کھیل کودتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، ویسا معاملہ اللہ کے نبی کا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بڑے محنتی تھے۔ بچپن میں اللہ کے نبی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے، مورخین نے لکھا ہے، خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کنت ارعى الغنم على قراريط اہل مکہ، کہ میں اہل مکہ کے چند پیسوں کی خاطر بکریاں چرایا کرتا تھا، اجرت پر۔ اللہ کے نبی اجرت لیتے تھے اہل مکہ سے، اور اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس پر تالی چڑھاتے ہوئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات آپ نے فرمائی ہے
کہ بہت سارے انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے مقام طور میں جب اللہ سے پہلی بار بات ہوئی، جب آپ اپنے سسرال سے واپس ہو رہے تھے، سرزمین ایجپت کا آپ رخ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اس موقع پر مقام طور میں وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنائے گئے. انک بالوادی المقدس طویٰ، طویٰ نامی اس مقدس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنائے گئے. تو گویا کہ اس موقع پر اللہ سے بات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ بتاؤ تو صحیح تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے پروردگار میرے دائیں ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے میں سہارا لیتا ہوں، اس لاٹھی پہ میں کبھی تکیہ کرتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اور اسی لاٹھی سے میں اپنی بکریاں چراتا ہوں، اور اس لاٹھی میں میرے دوسرے بہت سارے فائدے بھی ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو بعض انبیاء کے حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس میں علماء نے ایک بڑی بہترین حکمت کو بیان کیا ہے کہ بچپن میں انبیاء بکریاں کیوں چرایا کرتے تھے. کیونکہ جانوروں میں بکری وہ جانور ہے جسے قابو میں لانا بہت مشکل ہے. اور جو احباب جانتے ہیں بکریوں کو جب لے چلتے ہیں، چرواہا جب اپنی بکریوں کو لے کر چلے تو کئی معاملات اور مسائل کا وہ سامنا کرتا ہے. ان کو قابو میں کرنا اور انہیں ایک ساتھ لے چلنا اور پھر انہیں منزل تک پہنچانا، اس کے لیے صبر چاہیے، محنت چاہیے، جفاکشی چاہیے، حوصلہ چاہیے، حکمت چاہیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی اللہ نے تربیت فرمائی. آگے یہ انبیاء کسے سنبھالنے والے؟ قوم کو سنبھالنے والے. آگے یہ انبیاء قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے. جیسے بکریاں ایک مقام سے دوسرے مقام میں بھٹکتی ہیں اور بہکتی ہیں، اسی طرح سے لوگ بھی بہکتے ہیں، بھٹکتے ہیں. تو ان کو سنبھالنا یہ انبیاء کی بڑی عظیم ذمہ داری. جو بکریاں چرانے میں کامیاب وہ لوگوں کو سنبھالنے میں بھی کامیاب. جو بکریاں چرانے میں کامیاب وہ لوگوں کو سنبھالنے میں، کیونکہ بکریوں کا جو چرواہا ہوتا ہے وہ بڑا صابر ہوتا ہے، وہ بکریوں کے نخروں کو برداشت کرتا ہے، وہ بکریوں کی شرارت کو برداشت کرتا ہے. تو انبیاء تو اپنی قوم کی شرارت کو برداشت کیا نا انبیاء نے، ہے کہ نہیں؟ یہ تربیت کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان بکریوں کو چرانے سے یہ صفت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے دلوں میں پیدا فرمائی. دوستو، خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہوئے صبر چاہیے. ہمیشہ یاد رکھو، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آج حالت بدل جائے، آج میرا ماحول بدل جائے، میری سوسائٹی بدل جائے، میرا گھر بدل جائے، میرے دوست بدل جائے. ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھو، آپ صبر چاہیے. آپ کے پاس ایک جذبہ ہوگا نیکی کا، لیکن اسے آپ انجام دینے کے لیے وقت لگتا ہے. لیکن آپ دامن چھوڑے نا، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ بس دامن صبر کو تھامیے اور حکمت سے کام کیجئے گا. آج آپ کو یہ لگے کہ شاید آپ کی بات لوگ نہ مانے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا لوگ آپ کے قریب جمع ہوں گے اور آپ کی آواز میں اپنی آواز ملائیں گے انشاءاللہ. اپنی آواز میں لوگ جو اپنی آواز ملائیں تو اس کے لیے صبر چاہیے، حکمت چاہیے، لگاتار محنت چاہیے. اور اللہ کے نبی کی دعوتی زندگی کا خلاصہ یہی ہے. آپ نے صبر کیا، آپ نے محنت کی لگاتار، تب چل کر بہترین نتیجہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا. مدینے کا وہ بڑا زبردست پلیٹ فارم جو ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ.
وہ پلیٹ فارم کیسے تیار ہوا؟ ایسے تیار نہیں ہوا وہ. 13 سالہ زندگی ایک ایک ورق پڑھ کے دیکھیے گا، پڑھیں گے ابھی ہم انشاءاللہ. مکی زندگی کا ورق ہم پڑھیں گے. اس ورق میں آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا ستایا گیا، کتنا آزمایا گیا، کتنا تڑپایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا. ایمان کو لے کر کتنی آزمائشیں صحابہ نے جو ہے یعنی آزمائشوں کا سامنا کیا. تو ضروری ہے کہ بندے کے پاس صبر ہو، بندے کے پاس حکمت ہو، اور بندے کے پاس لگاتار محنت کرنے کا جذبہ ہو. چلیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چراتے تھے. یہاں ایسے آپ کو نالج کے لیے ایک اور بات، ہم نے کہا تھا دوسری مجلس میں اللہ کے نبی کو دودھ پلانے والی خاتون کون تھی؟ دایا حلیمہ سعدیہ. تو علماء نے لکھا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جیسا کہ ہم نے اعلان بھی کیا تھا انشاءاللہ یہ جب کلاس ہماری ختم ہوگی تو ہلکا سا ایک ٹیسٹ بھی ہم رکھیں گے. تو ایسے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی کو دودھ پلانے والی خواتین تقریباً 3 ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا. خود آپ کی والدہ محترمہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے آمینہ بنت وہب، جنہوں نے اللہ کے نبی کو 7 دن دودھ پلایا. آمینہ بنت وہب جو اللہ کے نبی کی والدہ تھی. اور دوسرے نمبر پر آتی ہے حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے ایک بڑی مدت اللہ کے نبی کو دودھ پلایا. اور تیسرا نام آتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا، وہ ہے ثویبہ. ثویبہ ہے کہ نہیں؟ ثویبہ یہ کون تھی؟ یہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی. ابو لہب کی پہلے لونڈی تھی، باندی تھی، پھر ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا. تو گویا کہ یہ ثویبہ نے بھی ایک مختصر سی مدت اللہ کے نبی کو انہوں نے دودھ پلایا ہے. ابو لہب کون؟ احسنت، اللہ کے نبی کا چچا. ابو جہل کون؟ نبی چچا. ابو جہل کون یہ بتا سکتے ہیں؟ ایک جواب یہ آیا کہ وہ بھی اللہ کے نبی کے چچا. اور صحیح ہے چچا ہے وہ. اچھا، ابو جہل کا نام کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ ابو جہل جو ہے وہ اس کا نام نہیں، اصل وہ اپنے آپ کو ابو الحکم بولتا تھا. وہ ایک علمی بات سنیے، ابو جہل اپنے آپ کو ابو الحکم بولتا تھا. ابو الحکم کا مطلب فیصلہ کرنے کا باپ. اللہ کے نبی نے کہا کہ تو فیصلہ کرنے کا باپ نہیں، تو جاہلوں کا باپ ہے تو. اسی لیے آپ نے ابو الحکم کے بدلے ابو جہل رکھ دیا نام. اس کی کنیت ہے، وہ اصل نام کیا ہے؟ جی، ابو جہل کا اصل نام. لیکن انشاءاللہ آج آپ لوگ نام جان لیں گے انشاءاللہ. ابو جہل کا اصل نام ہے عمرو، عین میم را واو، عمرو بن ہشام. ابو جہل کا اصل نام کیا ہے؟ عمرو بن ہشام. یہ ابو جہل ہے، اللہ کے نبی کا چچا نہیں تھا. یہ ابو جہل اللہ کے نبی کا چچا نہیں تھا. ٹھیک، اچھی بات. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں جو بتا رہے تھے ہم کہ 3 عورتوں نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا. پہلی آمینہ بنت وہب اللہ کے نبی کی والدہ، دوسرے کو حلیمہ سعدیہ، اور تیسرے نمبر پر ثویبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد جوانی میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں. جب آپ کی عمر 8 سال تھی، دادا عبد المطلب کا سایہ بھی آپ پر سے چھٹ گیا. 6 سال کی عمر تھی آپ کی والدہ کا انتقال. 8 سال کی عمر تھی دادا عبد المطلب جو اپنے پوتے سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا.
اور انتقال سے پہلے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اپنے ایک عزیز بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا، اور ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا تھے، اور ابو طالب اور بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال تھی یہاں سے رشتہ شروع ہوا، اور یہ رشتہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی عمر 50 سال ہوتی ہے تب یہ رشتہ ختم ہوتا ہے۔ وفات ابی طالب کے ذریعے ابو طالب کی وفات ہوئی، آپ کو موت آئی، وہیں سے یہ رشتہ ختم ہوا۔ 40 پر 2 سال کا بڑا عظیم رشتہ تھا یہ چچا اور بھتیجے کا۔ عموماً دوستو، ہمارے یہاں پر ایک معاملہ ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، یہ بات ہم ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے نا تو بچوں کے لیے بڑا عظیم سہارا باپ کے بھائی ہوا کرتے ہیں، یاد رکھو۔ اسی لیے باپ کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے، باپ ولی بولتے ہیں ہم، شادی کرانے میں اور اس کے لیے اچھا کرانے میں، تعلیم و تربیت میں باپ سرپرست ہوتے ہیں۔ اگر باپ کا سایہ نہ ہو تو باپ کے بدلے چچا ہوتے ہیں اور بڑے ابو ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بڑے ابو نہ بولتے، بڑے ابا تایا بولتے ہیں، تاؤ بولتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جو ابو کے بڑے بھائی ہوتے ہیں انہیں تاؤ بولتے، اور جو ابو کے چھوٹے بھائی ہوتے چچا بولتے۔ تو یہ ضروری ہے رہتی دنیا تک آنے والے ہر اس انسان کے لیے جو اپنے بھتیجوں کو یتیم پائے تو ان پر دست شفقت پھیرنا چاہیے۔ اور بہت سارے مقام پہ اللہ ہدایت دے، بہت ظلم ہوتا ہے ان بچوں پہ، باپ کی پراپرٹی جو ہے یعنی کھا جاتے ہیں، بھائی کی پراپرٹی کھا جاتے ہیں، صحیح معنی میں ان تک ان کا حق پہنچاتے نہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، ان یتیموں کو پالنا، ان یتیموں کی نگرانی کرنا، ان یتیموں کی پرورش کرنا یہ آپ پہ لازم ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسے ہر ذمہ دار سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے ادھر دادا کا سایہ جو ہے آپ سے کیا چھٹا، اس کے بعد ابو طالب آپ کی سرپرستی میں آ گئے، اور ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے حد درجہ محبت کی۔ حالانکہ ابو طالب کے اور بھی بچے تھے، ایسا نہیں کہ آپ کو بچے ہی نہ تھے، اسی لیے آپ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے حد درجہ جو ہے آپ نے محبت کی، ایسا نہیں ہے، آپ کے بچے تھے۔ آپ کے بچوں میں مشہور کون ہے ابو طالب کے بچوں میں؟ جی عورتوں میں سے بھی حمزہ، حمزہ بن عبد المطلب نا، ابو طالب کے بچوں میں، عبد المطلب نہیں، ابو طالب کے بچوں میں بہت مشہور نام، بارہا سنا ہے آپ نے، احسن بارک اللہ فیکم، علی بن ابی طالب۔ علی رضی اللہ عنہ کن کے بیٹے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے، ہے کیا نہیں؟ علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے، تو لہٰذا ابو طالب کے بچوں میں وہ نام جو ہم جانتے ہیں بہت قریب سے وہ ہے علی رضی اللہ عنہ۔ ایک اور عقیل بھی ہے، عقیل بن ابی طالب بھی ہے، ان کا نام بھی آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، لیکن علی رضی اللہ عنہ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی کے داماد، ابو طالب کے بیٹے تھے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال تو چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے حد درجہ محبت کی، اتنی محبت علماء نے لکھا ہے کہ ابو طالب جیسے دادا اپنے پوتے کا بڑا خیال کرتے تھے ویسے چچا خیال کرتے، کہیں بھی جاتے اپنے ساتھ لے جاتے، کھانا ہو تو خود ساتھ بیٹھ کے کھاتے، سونے کی باری آئی تو بھتیجے کے ساتھ سوتے، اتنی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ۔ جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے تو چچا ابو طالب باہر جاتے تھے، سیریا جاتے تھے، ایجپٹ جاتے تھے، یمن جاتے تھے تجارت کی غرض سے، تو اپنے بھتیجے کو بھی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد تجارت کی غرض سے باہر لے جانا چاہا۔ تو سنیے گا آپ کا پہلا سفر
اللہ کے نبی کا جوان ہونے کے بعد کہاں گیا؟ تجارت کی غرض سے سرزمین سیریا گئے، سرزمین شام سیریا آپ گئے، مکے سے نکلے، راستے میں ایک علاقے میں جو تجارت کا قافلہ تھا اس قافلے نے پڑاؤ جو ہے کیا۔ کیا مطلب قافلے کا پڑاؤ کرنا؟ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، کچھ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو بحیرہ راہب میں ان لوگوں نے پڑاؤ کیا، تو وہاں ایک عیسائی عالم آتے ہیں، ایک راہب، راہب کا مطلب عیسائی عالم، ایک عیسائی عالم وہاں آتے ہیں اور جماعت والوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو آپ میں نظر آ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ جماعت والوں نے کہا کہ یہ محمد ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، یتیم ہیں، والد محترم کا انتقال ہو گیا اور چچا ان کے جو چچا ابو طالب ہے یہی پرورش کر رہے ہیں۔ تو عیسائی عالم نے ابو طالب سے ملاقات کی اور کہا یہ نوجوان جب گزر رہے تھے میں نے دیکھا کہ بادل سایہ دے رہے تھے، درخت اور پتھر اس کو سلام کر رہے تھے، اور جیسے ہی درخت کے قریب سے گزرے تو درخت جھک کر اس جو ہے نوجوان کو سلام کر رہے تھے۔ اور اللہ کی قسم میں نے اپنی کتاب انجیل میں نے یہ پڑھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آئیں گے درخت و حجر اس پیغمبر کو سلام کریں گے اور بادل اس پیغمبر کو سایہ دیں گے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے کہا کہ اس عیسائی عالم نے، میں نے یہ بھی پڑھا ہے بائبل میں، انجیل میں، کہ اس نوجوان یعنی اس پیغمبر کی پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی، ایک نبوت کا جو ہے نشان ہوگا، ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک میں کیا ہے؟ ایک ابھرا ہوا نشان تھا جو نبوت کی مہر کہلاتی تھی۔ وہ مہر نبوت اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے آپ نے اپنی چادر کو ہٹایا تو وہ نشان بھی نظر آ گیا۔ اب اس راہب کو یقین ہو گیا کہ یہی آخری پیغمبر ہے، تو اس نے چچا ابو طالب کو اور قافلے والوں کو نصیحت کی کہ اس نوجوان کو لے کر آگے نہ بڑھنا، اس نوجوان کا بڑا عظیم مقام ہونے والا ہے۔ اگر سیریا والوں کو پتا چل جائے کہ یہی وہ نوجوان ہے جو آگے چل کر پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا، تو اس نوجوان کے ساتھ وہ برا سلوک کریں گے اور بس چلے تو اس نوجوان کو قتل کر ڈالیں گے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، سامنے سے ایک قافلہ پہنچا، اس قافلے والوں نے اس مکے کے قافلے والوں سے پوچھا ہمیں خبر ملی ہے کہ جس آخری پیغمبر کی بات ہو رہی تھی برسوں سے، کیا وہ آخری پیغمبر نمودار ہو چکے ہیں؟ ہمیں ایسا اندازہ ہے کہ وہ نمودار ہو چکے ہیں۔ تو ابو طالب کو احساس ہوا کہ معاملہ کچھ نہ کچھ نازک ہے اور خطرہ ہے، تو چند لوگوں کے ساتھ دوبارہ اللہ کے نبی کو واپس مکہ بھیج دیتے ہیں۔ پہلا سفر آپ مکمل نہیں کر پائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ یمن گئے، پھر سیریا گئے، ایجپٹ گئے، مختلف مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جایا کرتے تھے۔ تو جوانی کے اس مرحلے میں ایک واقعہ پیش آیا جسے علماء نے لکھا ہے حرب الفجار۔ الفجار نام کی ایک زبردست لڑائی جو ہے اس زمانے میں پیش آئی، وہ اللہ کے نبی کا جو ہے جوانی کا جو ہے مرحلہ تھا۔ یہ فجار کی لڑائی کیا ہے غور سے سنیے گا، اور چاہیں تو اسے کیچ کرنے کی کوشش کیجیے گا بعض معلومات کو۔ یہ جو فجار کی لڑائی ہے قریش، بنو کنانہ اور قیس بن عیلان کے درمیان یہ لڑائی ہوئی۔ کسی معاملے میں بحث کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے ایک قبیلے والوں نے ایک قریش کو مار دیا، اور کیا ایک قریشی مارا گیا، اس کے بدلے میں پورا قبیلہ اور پوری قوم اس قبیلے پہ ٹوٹ پڑی۔
اور جب پوری قوم اس قبیلے پہ ٹوٹ پڑی تو اس قبیلے نے اپنے جو ہے یعنی ہم نوا قبیلوں کو دعوت دی. دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت بڑی جنگ کی شکل اختیار کر گئی یہ لڑائی. کہا نا ہم نے کہ معمولی باتوں پر تو لڑائی کر ہی لیتے تھے. وہ پانی کے مسئلے میں لڑائی, گھوڑا آگے بڑھانے میں لڑائی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ آپس میں لڑ لیا کرتے تھے. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا, کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا, لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. اس سے پہلے بھی ہم نے پیش کیا تھا اس شعر کو, حالی رحمہ اللہ نے اس دور کا نقشہ کھینچا ہے. تو یہاں حرب فجار میں, جنگ فجار میں شروعات ہوئی کہ ایک قریشی مارا گیا, بدلے میں مخالف قبیلہ یعنی قریشی قبیلہ اس پہ ٹوٹ پڑا, اور اس قیس اعلان کے قبیلے والوں نے قریش پہ جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا. نتیجے میں لڑائی بہت طول پکڑ گئی, ایک لمبی مدت تک لڑائی جاری رہی. کتنی لمبی مدت تک جاری رہی تصور کیجئے گا آپ. اللہ کے نبی کی عمر جب 15 سال تھی یہ لڑائی شروع ہوئی, اور لڑائی ختم ہوئی جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی. 5 سال تک لڑائی کا یہ سلسلہ. آپ کی عمر 15 سال تھی تو لڑائی کا آغاز, اور 20 سال ہوئی تو لڑائی کا, اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوئے. لڑائی میں باقاعدہ آپ شریک نہ تھے آپ. تو اس میں نوجوانوں کو بھی پیغام, غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھنا نہیں. ہمارے نوجوان دیکھ لیجئے 15-16 سال میں کیا کچھ نہیں کرتے. ہر بری مجلس کا حصہ ہمارے نوجوان بننے کی کوشش کرتے. جہاں کہیں لڑائی ہو, اللہ معاف کرے, آپ اصلاح کی غرض سے جاتے ہیں, وہاں پر خیر کے ارادے سے جاتے ہیں تو فیا مرحبا, تو آپ بہت مبارک ہیں, یہ سوچ آپ کی بڑی مبارک ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے اکثر. ہمارے نوجوان چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی گندگی ہے اللہ معاف کرے, وہ گندگی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کی پروردگار نے کیسے حفاظت کی دیکھیے گا. 5 سال تک لڑائی رہی تو باقاعدہ آپ نے لڑائی میں بنفس نفیس آپ نے شرکت نہ کی. ہاں بعض روایات ہمیں ملتی ہیں کہ قریش کا اور دیگر قبیلوں سے اس کا تعلق تھا. اللہ کے نبی خاندان قریش سے تھے تو لہٰذا آپ اپنے چچاؤں کی مدد کیا کرتے تھے. کبھی کبھار تیر اٹھا کے دیتے تھے. تیر آپ خود نہیں چلاتے تھے لیکن کبھی کبھار اپنے چچاؤں کی مدد آپ کیا کرتے تھے. تیر اٹھا کے دینا, ان کو کچھ ہیلپ کر دینا, اس طرح تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کام کر لیا کرتے تھے. لیکن آپ نے باقاعدہ اس جنگ میں شرکت نہ کی. تو آپ کی جوانی کے مرحلے میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک قابل ذکر واقعہ ہے. اس جنگ کا نام کیا؟ جنگ فجار. فجار, فا جیم الف را, فجار. یہ کس کے درمیان ہوئی؟ قریش اور ایک قبیلے کے درمیان. تقریباً 5 سال کی مدت یہ لڑائی جو ہے چلتی رہی. اور شروعات کیسے ہوئی؟ بس معمولی بحث پر ایک قریشی مارا گیا, اس کے بدلے میں اس ایک قریشی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت میں کئی لوگ مارے گئے, کئی لوگوں کی لاشیں وہاں پر بچھائی گئی. جوانی کے مرحلے میں ایک اور واقعہ پیش آیا, اور یہ واقعہ اللہ کے نبی بہت پسند کرتے تھے. نبی بنائے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی اس واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے. اتنا عظیم واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے پاس بھی ایسا کوئی معاملہ ہو. وہ کیا واقعہ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی ذکر کرتے تھے, اور بڑی خواہش کرتے تھے آپ اس واقعے کی. اور میں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہونا چاہیے. یعنی واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی جب جوانی کے مرحلے سے گزر رہے تھے, یہ نام نوٹ کیجئے گا کہ
مشرکین نے، کفار نے، مکے کے سرداروں نے، قریش نے ایک انجمن بنائی، ایک مرکز بنایا، ایک سینٹر بنایا، اور اس سینٹر کا نام رکھا حلف الفضول۔ یہ سینٹر کا نام ہوتا ہے نا، جیسے یہاں پر کون سا سینٹر ہے، مرکز ہے آپ کے قلعے میں؟ دارالحکمہ، بارک اللہ فیک۔ اور کیا سینٹر ہے یہاں پر؟ اتحاد انجمن اتحاد ملت، ہاں بارک اللہ۔ تو یہ سب الگ الگ، ہر ایک کے مقاصد، کسی کا مقصد تعلیم ایجوکیشن ہے، کسی کا مقصد تربیت ہے، کسی کا مقصد جو ہے یعنی سوشل سروس ہے، کسی کا مقصد جو ہے یعنی مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ ہر سینٹر کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور اپنے کچھ اغراض ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سینٹر بنایا گیا یا جو انجمن انہوں نے قائم کی، قریش نے، مشرکین نے، بڑی بہترین انجمن تھی یہ۔ اس سینٹر کا بڑا نیک مقصد تھا۔ وہ نیک مقصد کیا؟ جو ظالم ہے نا، ان ظالموں کو ظلم سے روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، کمزور کا سہارا بننا۔ کتنے نیک مقاصد دیکھو، سبحان اللہ۔ اور باقاعدہ اللہ کے نبی اس میں شریک ہوئے۔ دو واقعے ابھی ذکر کیے، جنگ فجار آپ نے دامن چھڑا لیا، حلف الفضول آپ نے اپنے آپ کو اس میں انوالو کیا۔ تو پیغام کیا ہے خاص کر نوجوانوں کو، کہ بری مجلسوں کا حصہ نہ بنے آپ، جہاں خیر کی مجلس ہے وہاں حصہ بننے کی کوشش کریں۔ معاف کیجئے گا اگر نوجوانوں سے کہہ دیا جائے قلعے کے فلاں علاقے میں بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے، چلو چلتے ہیں، سب بستر چھوڑ کے آ جائیں گے، 500 نوجوان تو جمع ہو جائیں گے۔ نوجوانوں کے پاس ایک ولولہ ہوتا ہے، ایسے کاموں میں انٹرسٹ بہت ہوتا۔ وہی ہماری مسجد میں پہلے فلور میں کلاس چل رہی ہے، ہمارے نوجوان توجہ نہیں دیتے۔ معاف کیجیے گا، میں کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے نہیں، حقیقت ہے، سمجھ لیجیے گا۔ خیر کی مجلسوں میں ہمارے دل آمادہ نہیں ہوتے۔ اللہ خیر دے ہماری خواتین کو، اللہ خوش رکھے انہیں، اللہ اکبر۔ یہ بڑی بات ہے، چاہتے تو آرام کر سکتی تھی ہماری خواتین، لیکن ایک جذبہ، ایک تڑپ، ایک شوق یہ ہونا چاہیے دوستو۔ ہمارے نبی دیکھیے، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی زندگی سے پیغام مل رہے ہیں ہمیں۔ دو واقعے قریب قریب میں رونما ہوئے، جنگ فجار میں آپ نے شرکت نہ کی، حلف الفضول میں آپ شریک ہو رہے ہیں آپ، بلکہ حلف الفضول ایسی مبارک مجلس تھی، نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ نے کہا اگر آج بھی مجھے قریش اور مشرکین دعوت دے ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے، میں ضرور جا کے شریک ہوتا۔ یاد رکھنا، جہاں بھی اتحاد کی بات کریں، جہاں پر بھی چھوڑنے کی بات ہو، جہاں پر بھی سوشل سروس کی بات ہو، جہاں پر بھی لوگوں کے کام آنے کی بات ہو، وہاں پر اپنی کوئی نہ کوئی مدد کیجیے گا، اپنا کوئی نہ کوئی وہاں تعاون کیجیے گا۔ اور اس انجمن کو قائم کرنے کا، حلف الفضول کو قائم کرنے کا مقصد بھی کیا تھا؟ کہ مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرنا، وہ ظالم ہو کے یا مظلوم، اس کی مدد کرنا۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد کرنا تو معلوم ہے، ظالم کی مدد کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک لو، یہ ظالم کے لیے مدد ہے۔ اب جانتے ہیں ایک بندہ ظلم کر رہا ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے گا۔ آپ نے ظالم کی مدد کی، اسے کس سے روک لیا آپ نے؟ ظلم سے آپ نے روک لیا۔ یہ حلف الفضول ایک کمیٹی تھی، ایک انجمن تھی، ایک مرکز، ایک سینٹر۔ نام کیا ہے اس کا؟ حلف الفضول۔ چلیے، پہلا واقعہ جنگ فجار اور دوسرا واقعہ حلف الفضول۔ تیسرا اور اہم واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی کا۔ ہم نے شروعات کی تھی کہ جب آپ جوانی کے مرحلے میں داخل ہوئے، چچا ابو طالب کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ تجارت کیا کرتے تھے، کئی مقامات کا سفر کیا کرتے تھے اپنے چچا کے ساتھ آپ۔
لوگوں کا مال لے جاتے، لوگ بھروسہ کر کے آپ کو دیتے. اور ویسے اللہ کے نبی کس میں معروف تھے؟ سچے تھے آپ اور امانت دار تھے آپ کا لقب تھا نا الصادق الامین. تو لہذا لوگ آپ کو اپنا مال دیتے تھے. تو یہاں تجارت کے اس سفر میں، جوانی کے اس مرحلے میں جب اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہوئی، ایک زبردست واقعہ پیش آتا ہے. وہ واقعہ ہے ہمارے نبی کی شادی، ماں خدیجہ سے ملاقات رضی اللہ عنہ. ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا معاشرے کی بڑی نیک خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے ماں خدیجہ کو خوب دولت سے نوازا تھا. آپ کی دولت تجارت میں آپ صرف کیا کرتی تھی. آپ کی دولت اور مال کو لے کر کئی لوگ سفر کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے. جب ماں خدیجہ کو اللہ کے نبی کی امانت داری کے چرچے مکے میں ہونے لگے، ماں خدیجہ کو جب خبر ملی کہ ایک نوجوان ہے مکے کے جو سبحان اللہ بڑے امانت دار ہیں اور وہ جب تجارت کرتے ہیں تو خوب برکت بھی ہوتی ہے، بڑے سچے بھی ہیں، وہ زبان کے بڑے پکے بھی ہیں وہ، تو ماں خدیجہ نے اللہ کے نبی کو دعوت دی اور اپنا مال اللہ کے نبی کے حوالے کیا. اور ماں خدیجہ کے غلام تھے، غلام کا نام ذہن میں رکھو، میسرہ. میسرہ، میم یا سین را، میسرہ. تو ماں خدیجہ کے غلام میسرہ تھے. تو ماں خدیجہ نے اپنا غلام اللہ کے نبی کے حوالے کیا اور مال حوالے کیا اور کہا کہ تجارت کیجئے گا. اور اللہ کے نبی مال لے جاتے، تجارت کرتے، خوب فائدہ ہوتا، پوری امانت داری سے لا کے پہنچا دیتے. اور سبحان اللہ راستے میں غلام میسرہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھتے، آپ کی پاکیزہ صفات کو دیکھتے، آپ کے اخلاق سے کافی متاثر ہوتے. ماں خدیجہ سے آ کے بیان کرتے، میسرہ ماں خدیجہ سے آ کے بیان کرتے اللہ کے نبی کے اخلاق کو، آپ کی سچائی کو، آپ کی امانت داری کو، آپ کی محنت کو، آپ کے لگن کو، آپ کی جفاکشی کو آ کر ماں خدیجہ سے بیان کرتے. تو یہاں نوجوانوں کے لیے پیغام کیا کہ اپنی جوانی میں آپ سستی نہ کرنا، اپنی جوانی کو آپ لاہو العلم میں نہ گزارنا، محنت کیجئے گا، اچھے اخلاق کی عادت ڈالیے گا، تب چل کر آپ قوم و ملت میں اپنا کچھ مقام بنا سکتے ہیں. جوانی کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنا پلیٹ فارم بنا سکتا اور اپنی پہچان بنا سکتا ہے. یہاں اللہ کے نبی نے اپنی پہچان بنائی اور ایسا پلیٹ فارم آپ نے تیار کیا. اس پلیٹ فارم کی سب سے پہلی بنیاد سچائی تھی. غور کیا آپ نے کہ میرے اور آپ کا پلیٹ فارم ایسا ہو قوم ملت کے درمیان کہ لوگ ہمارا نام سنتے سب سے پہلی جو اینٹ وہ رکھنے کی کوشش کریں گے، ہاں یہ بندہ تو بڑا سچا ہے، یہ بندہ تو بڑا امانت دار ہے، یہ بندہ تو بڑا وفادار ہے، یہ بندہ تو بڑا مثالی ہے اور یہ بندہ تو بڑا نیکوکار ہے. یہ سوچ لوگوں کے ذہنوں میں آنی چاہیے ہمارے حوالے سے. اور اللہ کے نبی نے وہ مقام بنایا. اور ماں خدیجہ جب بہت متاثر ہوئی تو آپ کی ایک بہن تھی، کزن تھی، سہیلی تھی آپ کی، تو آپ نے اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اللہ کے نبی سے بات کریں، نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے ماں خدیجہ نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کو نکاح کا پیغام بھیجا. اور جب آپ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچا اللہ کے نبی کی خدمت میں، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے چچاؤں کے سامنے ذکر کیا. تو حمزہ بن عبد المطلب جو اللہ کے نبی کے چچا تھے وہ ماں خدیجہ کے گھر جاتے ہیں اور ماں خدیجہ کے گھر والوں سے رشتے کے مسئلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اور یہاں اللہ کے نبی کا اور ماں خدیجہ کا پاکیزہ اور مقدس رشتہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی کی عمر 25 سال تھی اور ماں خدیجہ کی عمر 40 سال تھی تو دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے. ماں خدیجہ کی عمر 40 سال اور اللہ کے نبی کی عمر 25 سال. اور اللہ کے نبی کی یہ پہلی شادی تھی اور ماں خدیجہ کی یہ تیسری شادی تھی.
تو مائے خدیجہ کے پہلے 2 شوہر گزر چکے ہیں. پہلے شوہر کا نام تھا عتیق، عتیق بن عائذ، صرف عتیق نام یاد رکھو. مائے خدیجہ کے پہلے شوہر کا نام عتیق تھا، اور مائے خدیجہ کے دوسرے شوہر کا نام ابو ہالہ تھا. ابو ہالہ، پہلے شوہر کا نام عتیق اور دوسرے شوہر کا نام ابو ہالہ. ابو ہالہ کی وفات کے بعد مائے خدیجہ نے اللہ کے نبی سے نکاح کیا. گویا کہ آپ تیسرے شوہر تھے مائے خدیجہ کے حق میں، اور اللہ کے نبی کے حق میں آپ پہلی زوجہ محترمہ تھی. اور بڑے اونچے خاندان سے آپ کا تعلق تھا مائے خدیجہ کا. خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ کے والد محترم کا نام کیا؟ خویلد. خدیجہ بنت خویلد کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا. اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا لقب عفیفہ اور طاہرہ ہے، یہ بھی رکھو. بڑی پاک دامن خاتون تھی، بڑی نیک خاتون. عفیفہ کہتے ہیں پاک دامن خاتون کو، طاہرہ کہتے ہیں بڑی نیک اور پاک باز خاتون کو. بڑی پاک باز خاتون تھی حضرت خدیجہ، اسی لیے آپ کا لقب ہے عفیفہ اور طاہرہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائے خدیجہ سے حد درجہ محبت کرتے تھے، انتہا درجے کی محبت. اور سبحان اللہ، مائے خدیجہ کا یہ مقام ہے، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کا مائے خدیجہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا مائے خدیجہ کے ساتھ جو 25 سالہ رشتہ تھا، اس 25 سالہ رشتے میں اللہ کے نبی نے کسی اور خاتون سے نکاح نہ کیا. یہ ایسی خصوصیت ہے جو کسی ام المؤمنین کو حاصل نہیں. اس کے بعد حضرت سودا سے نکاح کیا، حضرت عائشہ سے نکاح کیا، حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا، زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، زینب بنت جہش سے آپ نے نکاح کیا، صفیہ بنت حیی سے آپ نے نکاح کیا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا، اور دیگر امہات المؤمنین سے جو آپ نے نکاح کیا، تو سب ایک دوسرے کی زوجہ محترمہ یعنی آپ کے عقد زواج میں تھیں. لیکن جب تک مائے خدیجہ تھیں کسی اور سے آپ نے نکاح نہ کیا. آپ کی وفات کے بعد جس خاتون سے آپ نے پہلا نکاح کیا وہ حضرت سودہ بنت زمعہ ہے. سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا. ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو اس موقع پر اللہ کے نبی کی 9 ازواج مطہرات بقید حیات تھی. 9 ازواج مطہرات، گویا کہ مسجد نبوی میں 9 گھر لگے ہوئے تھے. اس سے لگ کر مسجد نبوی سے لگ کر 9 گھر لگے ہوئے تھے. تو کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا تھا آپ کی زندگی میں؟ 2. اب آپ لوگوں سے سوال ہے، وہ 2 کون؟ ایک تو کون؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. ایک اور؟ جی بولیے. عورتوں سے بھی گزارش ہے، دیکھتے ہیں جواب کون صحیح دیتے. 2 ام المؤمنین کا انتقال ہو گیا آپ کی زندگی میں. ایک تو مائے خدیجہ بہت فیمس مشہور، ایک اور بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی جب وفات پائے تو بالاتفاق صرف 9 ازواج مطہرات تھیں آپ کے ساتھ. 2 کا انتقال ہو چکا تھا، ایک مائے خدیجہ مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں ایک اور. ایسے گیس کیجئے. نام بہت فیمس ہے، مطلب وہ نام بہت مشہور ہے عرب دنیا میں. ایک کلو دے رہا ہوں میں، وہ نام بہت مشہور عرب دنیا میں، بہت سی خاتون کا نام تھا وہ. احسن، بولیے. زینب رضی اللہ عنہ. اب سوال یہ ہے، اللہ کے نبی کی یعنی ازواج میں 2 زینب آتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کی بیویوں میں، ازواج میں، زوجات میں 2 بیویاں آتی ہیں. یہ کون زینب تھی؟ ہاں، بیٹی کا نام بھی زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب، اللہ کے نبی کی 2 بیویوں کا نام زینب.
اب میرا سوال کیا ہے، یہاں جو زینب انتقال ہوئی یہ کون سی زینب تھی؟ کن کی بیٹی تھی یہ؟ زینب بنت کر بولنا چاہیے نا کچھ. خیر وہ دو آپشن بھی دینا نا، میں دو آپشن دیو بول رہا ہوں کون ہے. ایک زینب بنت جہش ہے اور زینب بنت خزیمہ ہے. زینب بنت جہش ایک ہے اور زینب بنت خزیمہ ایک ہے. زینب بنت خزیمہ وفات پائیں، یہ ذہن میں رکھو آپ. زینب بنت خزیمہ. ایک اور آپ کو انفارمیشن خاص کر ہماری خواتین کے لیے کہ چلیے پہلے سوال کر لیتا ہوں میں، وہ انفارمیشن مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ کون سی زوجہ محترمہ ہے جو پہلے وفات پائیں، اللہ کے نبی سے ملاقات کی؟ 9 تو تھی نا، 9 تو بعد میں انتقال ہوئی اللہ کے نبی کے بعد. سوال میرا کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سب سے پہلے وفات پانے والی کون؟ جو اللہ کے نبی کی وفات کے تقریباً 10 سال کے بعد وفات پاتی، سن 20 ہجری میں 21 میں وفات پاتی. اللہ کے نبی 11 میں اور وہ 21 میں. جی ایسے گیس کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ میں بولنے کے بعد کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اگر ہماری 10 سال کے بعد ہی ملاقات ہو نا، یہ سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے، کیونکہ یہ ایسا جواب ہے جو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے آپ. خیر وہی زینب ہیں، زینب بنت جہش. زینب بنت خزیمہ وفات پائی آپ کی زندگی میں، اور آپ کی وفات کے بعد پہلے نمبر پر وفات پانے والی زینب بنت جہش. 2 زینب تھی، گویا کہ آپ کی زندگی میں پہلے انتقال ہو گئی خزیمہ بنت خزیمہ، اور آپ کی وفات کے بعد جو پہلے جا کے آپ سے ملاقات کرتی ہیں وہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ہے، جن کا نکاح آسمان میں ہوا تھا. 20 پر 2ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے. آپ زینب بنت جہش زید بن حارثہ کی بیوی تھی. جب زید بن حارثہ نے آپ کو طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا. اور نکاح کس نے کرایا؟ آسمان میں اللہ نے کرایا. اسی لیے بہت فخر سے بولتی تھی زینب رضی اللہ عنہا اپنی دیگر سوگند سے کہ تم لوگوں کا نکاح زمین والوں نے کرایا اور میرا نکاح آسمان والے نے کرایا. کیونکہ جو ہے آپ کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، آپ کی شادی کا ذکر. 20 پر 2واں پارہ پڑھیے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی کا ذکر کیا اور آپ کے ولیمے کا بھی ذکر کیا. اور لوگوں نے لکھا ہے کہ بڑی اچھی دعوت ہوئی زینب بنت جہش کے ولیمے میں. باقاعدہ بکری کو ذبح کر کے اللہ کے نبی نے دعوت دی. آپ کے بعض ولیمہ جو ہے صرف کھجور تقسیم کر کے اور بعض ولیمہ ستو تقسیم کر کے، ہے کہ نہیں، اس طرح ولیمے ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی کے. اور باقاعدہ جو نان ویج ولیمہ تھا وہ حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ تھا رضی اللہ عنہا کا. تو کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں آپ کو الحمدللہ. تو بس یہ سب نالج ہے. چلیے ایک اور آخری سوال کر دیتا ہوں میں امہات المومنین کے بارے میں. وہ کون سی ام المومنین ہے جو سب سے آخری میں وفات پائیں 11 میں سے؟ نہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد بھی وفات پائی بعض. آپ 58 میں، میں عائشہ 58 میں. جی اور یہ کون ہے ام المومنین؟ سبحان اللہ، امہات المؤمنین میں بڑی سمجھدار خاتون. جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا صبر کیجئے اے ام سلمہ، آپ اللہ سے مانگیے، آپ کو آپ کے شوہر سے بہتر جو ہے آپ کو عطا کرے گا. فرماتی ہے کہ میرے شوہر سے بہتر کون مجھے ملے گا؟ جب اللہ کے نبی سے آپ کا نکاح ہوا تو آپ فرماتی ہیں تب مجھے وہ دعا سمجھ میں آئی کہ سبحان اللہ، میرے شوہر سے بہتر تو صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں وفات پانے والی، 61 یا 64 آپ کی تاریخ وفات. بہرحال یہ کچھ باتیں رہی امہات. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں.
تو زینب بنت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جتنے بچے، جتنی آپ کی اولاد ہے، وہ سب کے سب حضرت خدیجہ سے، سوائے ابراہیم کے وہ ماریہ قبطیہ سے۔ ایک بیٹے جو مدینے کی زندگی میں 10ویں سال جو وفات پائے وہ کون؟ ابراہیم۔ گویا کہ فتح مکہ کے آس پاس ان کی پیدائش ہوئی، ماریہ قبطیہ لونڈی سے ابراہیم کی وہ پیدائش ہوئی، اور 2 سال کے آس پاس ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہجری سے پار کر رہے تھے، اسی موقع پر ان کی وفات ہو گئی، اور بقیہ جو بھی بچے تھے وہ مائیں خدیجہ ہی سے۔ اللہ کے نبی کے سب سے پہلے بچے جو مائیں خدیجہ سے ہوئے وہ قاسم، ان کا نام قاسم تھا، اسی لیے اللہ کے نبی کی کنیت کیا؟ ابو القاسم، قاسم کے باپ۔ آپ لوگ بھی کنیت رکھیے گا، اپنے بچوں سے جوڑ سکتے ہیں آپ، یا اگر بچے نہیں ہیں اللہ اولاد سے مالا مال فرمائے، بچے نہ ہو صحیح تب بھی آپ کوئی نام آپ کو بہت پسند ہے اس کے ساتھ جوڑ لے سکتے ہیں آپ۔ مثلا آپ کو نام پسند ہے خالد، ابو خالد ہو گیا، اور اسی طرح سے اگر خاتون ہے تو ام خالد ہو گئی، خالد کی ماں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی بچہ نہ تھا، لیکن عبداللہ بہت پسند تھا آپ کو۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن زبیر کہ آپ کی بہن کے جو ہے لڑکے ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر اسما کے بیٹے ہیں یہ۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنی کنیت رکھی مایا عائشہ نے ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کنیت رکھنا مسنون ہے، کنیت رکھنا مسنون ہے۔ عموماً کیا کرتے ہیں، جو سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے نا، تو پہلا بیٹا یا پہلی بیٹی ہو تو اس سے لوگ اپنی کنیت جوڑ لیتے، اس سے کنیت لوگ کیا کرتے اپنی جوڑ لیتے۔ تو اللہ کے نبی کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، کیونکہ آپ کے سب سے پہلے بیٹے قاسم تھے، اور اس کے بعد جو اولاد ہوئی ترتیب سے سنیے گا، پہلے قاسم تھے، اس کے بعد زینب پیدا ہوئی، تیسرے نمبر پر رقیہ پیدا ہوئی، چوتھے نمبر پر ام کلثوم پیدا ہوئی، 5ویں نمبر پر فاطمہ پیدا ہوئی، 6 نمبر پر عبداللہ پیدا ہوئے۔ تقریباً ماں خدیجہ سے 6 اولاد ہوئی، 2 بیٹے 4 بیٹیاں، پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، اور آخر میں عبداللہ۔ اور یہی وہ عبداللہ ہے جن کے 2 لقب ہیں، جن کو طاہر بھی کہا جاتا ہے، جن کو طیب بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں طیب الگ ہے، طاہر الگ ہے، عبداللہ الگ ہے، نہیں، تینوں ایک ہی بچے کا نام۔ عبداللہ کو طاہر کہا جاتا تھا، عبداللہ کو طیب بھی کہا جاتا تھا۔ بہرحال ریکارڈ ہو رہا ہے، بہت سارے نام میں پیش کر رہا ہوں، بعد میں بھی جا کے سنیے گا انشاءاللہ کچھ نام کیش کرنے کے لیے، کیونکہ ایک ہی مرتبہ جو ہے یہ سارے نام یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا، کبھی کبھار مطلب ہاضمہ نہیں ہوتا۔ نالج جو ہے ایک حد تک انسان قبول کر سکتا ہے، اب زیادہ جو ہے کر دیں تو کبھی کبھار کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ کوشش کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے ابھی ایک سوال میں کر لیتا ہوں، ابھی میں جو بتایا، حضرت خدیجہ کے پہلے 2 شوہر کے نام کیا ہیں؟ جو لکھے ہیں وہ بول سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہاں پہلے مرد حضرات بتائیے گا آپ لوگ۔ مائیں خدیجہ کے 2 شوہر اللہ کے نبی سے پہلے، احسن، عتیق ایک نام، ایک اور نام؟ 1 منٹ، خواتین ابھی حضرات سے پوچھ لیتے ہیں ہم، ابھی آپ کا پورا زور دماغ پہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ ہمارا جو ذہن ہے نا اس کے 3 اسٹیجز ہیں، یہ سنیے گا آپ کو نالج کے لیے۔ ہمارے ہر انسان کے ذہن کے 3 اسٹیجز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شعور، اور ایک ہوتا ہے یعنی تحت الشعور، اور ایک ہوتا ہے ما دون الشعور۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ بعض باتیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں، جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آج صبح سحری میں کیا کھایا، آپ کو سوچنے کی ضرورت پڑتی کیا؟ فوراً آپ کے ذہن نالج ہے وہ۔ بھائی آپ سو کر اٹھنے کے بعد مطلب کس سے بات کیا، فوری ذہن میں رہتا ہے آپ کا۔ بعض باتیں بالکل آپ کے نالج میں رہتی ہیں، آپ کی تاریخ پیدائش آپ کو معلوم
ہے کہ نہیں؟ کچھ باتیں، اور آپ کے اے ٹی ایم پن نمبر ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتا، اب جا کے کھڑے کو سوچتے نہیں آپ اے ٹی ایم، ایسا نہیں، فوراً آپ کے ذہن میں شعور میں ہے وہ باتیں۔ بعض باتیں ہوتی ہیں آپ سنتے ہیں بھول جاتے ہیں آپ، لیکن تھوڑا سا آپ غور کریں گے، ذہن پہ زور ڈالیں گے تو وہ چیز یاد آتی ہے آپ تحت شعور سے، آپ کے شعور میں آتی۔ اب جیسے ہمارے طلبہ ایگزام کو پریپیئر کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایگزام کو پریپیئر کر کے جاتے ہیں، مثلا جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار 1937 سے 1945 تک 45 تک ایسا یاد کر کے جاتے ہیں، اور جا کے بیٹھتے 45 ذہن میں نہیں آ رہا ہے، زور ڈال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، او میں نے 45 کچھ اشارہ کیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ذہن میں آتا ہے وہ 1945 لکھ دیتا ہے وہ بندہ، مطلب ذہن پہ زور ڈالنے کے بعد وہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم اسے بولتے تحت شعور سے وہ چیز شعور میں آتی۔ ایک اور بات ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اظہر الدین صاحب، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ 2016 میں جولائی 10 تاریخ کو آپ دوپہر میں کیا کھائے؟ ہاں 2016 جولائی 10، اللہ یہ کہ آپ کی شادی کا دن ہو تو آپ کو یاد ہوگا ہم اس میں بریانی کھایا، ورنہ جو ہے یہ ایسی بات ہے یہ آپ کے ذہن سے ڈیلیٹ ہو چکی، کبھی نہیں آ سکتی یہ بات۔ آپ لاکھ بیٹھ کے کوشش کریں کہ 2016 جولائی 10 میں کیا کھایا کیا، واللہ تو آپ کو یاد ہی نہیں آئے گا۔ مطلب یہ بعض باتیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن سے پوری طرح سے ڈیلیٹ ہو جاتی، کبھی آ ہی نہیں سکتی وہ، بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اللہ نے ذہن کو ایسا بنایا ہے، بعض باتیں ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہتی ہیں، بعض باتیں نیچے چلی جاتی ہیں، جب بار بار آپ اس پہ ذہن پہ زور ڈالیں گے نا تو وہ باتیں اوپر آتی ہیں، اور بعض باتیں مکمل دفن ہو کر رہ جاتی، کبھی آپ کو وہ باتیں آ ہی نہیں سکتی ہیں، اللہ کہ پھر دوبارہ آپ اسے مطلب پڑھنا۔ اب جو ہماری جو بات ہے، یہ جو سوال ہے، یہ سیکنڈ اسٹیج ہے، سن لیا جا کے بیٹھ گیا ہے، تھوڑا سا آپ اسے حرکت دیں گے تو پھر وہ چیز اوپر آئے گی انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ عتیق کہا آپ نے، دوسری بات کیا ہے؟ ابو حالہ، احسن، بارک اللہ فیکن، عورتوں نے ماشاءاللہ صحیح جواب دیا، جیسے ہی میں نے سوال کیا ادھر سے جواب آ رہا تھا، اللہ جزا خیر دے۔ تو عتیق اور ابو حالہ، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی سے جتنے سبحان اللہ جو آپ کے بچے ہیں وہ مائے ختیجہ سے ہوئے، اس کے بعد جو بقیہ 10 امہات المومنین ہیں ان میں سے کسی سے آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، ایک لڑکے کا جو ذکر ملتا ہے وہ ماریا قبطیہ آپ کی لونی سے ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ کل انشاءاللہ ہم وہ شروع کریں گے، بڑا زبردست واقعہ ہے جو آپ کی جوانی کے مرحلے میں پیش آیا، وہ کیا واقعہ ہے انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پاکیزہ سیرت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی پاکیزہ سیرت سے جو اسباق اور نصیحتیں ملتی ہیں ان نصیحتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی کو ڈھالنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی پر بار بار درود بھیجنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس نبی کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر موڑ میں اس نبی کی اطاعت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس نبی کی پاکیزہ سیرت پر اللہ مجھے اور آپ کو باقی رکھے، آپ کی سنتوں پہ اللہ باقی رکھے اور آپ کی سنتوں پر پروردگار خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور یہاں مجلس میں جو احباب خواتین موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہر خیر ہر بھلائی سے مالا مال فرمائے، ہر برکت اور سعادت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ آپ میں سے ہر ایک کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو ایمان پہ باقی رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔